ہم اپنی طرز کا ترجمہ نکال لیتے ہیں دین کا بھی, ہم مذہب کو بھی اپنی ذات کے لیے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے نیریٹیوز کو بھی اپنی ذات اور مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وڈ یو ایگری ود دیٹ سر حسن صاحب؟ 100%. میرا تو ایک تھیسس بڑا عجیب ہے. اچھا 1.5 ارب یا جتنا بھی مسلمان ہیں اس میں سے صرف 25 کروڑ اگر آدمی نمازیں پڑھتا ہے, جی 25 کروڑ, میں زیادہ نہیں کہہ رہا, حالانکہ زیادہ ہوگا, کہیں زیادہ ہوگا. مسجدیں ماشاءاللہ ہماری لبالب بھری ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں. اچھا 25 کروڑ وہ اگر گھنٹہ 1 گھنٹہ لگائیں 5 نمازوں کا, حالانکہ جو مسجد جا کے پڑھتے ہیں ان کا زیادہ ٹائم لگتا ہے. 25 کروڑ گھنٹے کے نا 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں, ورکنگ آورز 8, 1 گھنٹے کی بریک کو بھی گولی ماریں, پورے 8 گھنٹے لگائیں. 25 کروڑ گھنٹے, اس کے بنائیں دن, پھر بنائیں ہفتے, پھر بنائیں مہینے, پھر بنائیں سال, اور پھر بنائیں صدیاں. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, سنوائی نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ کچھ تو کہیں بہت غلط ہو رہا ہے نا. جی مسجد جمعے کے باہر آپ نے سڑکوں تک پہ تجاوزات حالانکہ غلط ہیں, ظلم کہتے ہی غلط استعمال کو ہیں, چیزوں کے غلط استعمال کو. ایشٹے میری سونے کی بھی ہے, اس میں میں پانی پیوں گا, میں ظالم ہوں. گلاس میرا کچا ہے, کچی مٹی کا, جی میں اس میں سگریٹ بجھاؤں گا تو میں ظالم ہوں. سڑک تو اس کام کے لیے نہیں ہے بھائی. ظہیر الدین بابر نے جو ترکی میں اپنی لکھی تھی کتاب, وہ تو مسجد کا لفظ استعمال کہیں نہیں ہوا, وہ نماز گاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. اچھا آپ دل کرے آپ پوری سڑک روک لو بھائی. اچھا آپ کو کہے گا تو اس کو پاگل سمجھا جائے گا, اس کو کہیں کہ غیر مذہبی ہے, پتہ نہیں کافر آ گیا ہے, حالانکہ وہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. رستوں کا حق ہے باقاعدہ, احادیث ہیں اٹھا لیں پڑھ لیں, اور رستوں پہ تو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم ہے بھائی, نہ کہ ان کو روک ہی لیا جائے. اچھا میں کہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی صدیوں سے؟ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں اردو میں سارا کچھ کرنا, اردو میں سوائے عشقیہ رتب و یابس ٹائپ شاعری کے 2-4 ڈھنگ کے بندے نکال دو, باقی عاشقی مشوقی شاعری افسانہ یہ اور ہے کیا ہے؟ یہ جتنی تھیریز ہیں ماڈرن سائنس جن پہ کھڑی ہے, ان کا کیا ترجمہ کرو گے مجھے بتائیں. ڈومیسائل کا ترجمہ آپ کرتے ہو توطن, کسی کے باپ کو سمجھ نہ آئے, ایم اے اردو کی سمجھ میں نہ آئے. جی بھئی کیا ہے نہیں, افادہ مختتم, مارجنل یوٹیلیٹی کا ترجمہ افادہ مختتم, اور میرے جیسے بندوں کو پڑھ لینا پڑے تو ککھ نہیں پتا. اندھیرا ہے, کالی بلی ہے, کالا کمرہ ہے, ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں بھی مار رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کالی رات میں کالے کمرے میں. جی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں بڑی بے راہ روی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں بڑی بے راہ روی ہے. تو میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس طرح کی بے راہ روی. یہ ان کی نہیں ان کی بے شرمی اور ان کے دماغوں کا یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں. ان کی بے راہ روی کی ڈیفینیشن ہی ہو رہا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے. ملاوٹ ہو رہی ہے, 2 نمبر دعائیں ہیں, بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے ہیں, یتیموں کے زمینوں پہ قبضے ہیں, رشوت سرے عام ہے, کمیشن کے کبیک لٹ کے لے گئے اگلے, بیٹے باہر شفٹ, اولادیں باہر شفٹ, جائیدادیں باہر شفٹ. بے راہ روی وہ کرتے ہیں جو چاند اور مریخ پہ پہنچے ہوئے. میں نے وہی کہا نا, ان کو لفظوں کی تمیز نہیں ہے. بے راہ روی, بے راہ رو, ہم میں اس کا ماڈل. یہ کیا کھایا ہے, کون کس کے ساتھ پھر رہا ہے, جیسے دماغ ہیں جس سائز کے اسی طرح کے ان کی ڈیفینیشن بھی ہوں گی. یہ کہاں کی ڈیفینیشن ہے بے راہ روی کی؟ تمہارے یہاں بچے کی خوراک خالص نہیں پورے ملک میں. جی کتنے کروڑ لیٹر ڈیلی. یہ پچھلے دنوں کسی انٹرنیشنل ادارے کی تھی یہ تحقیق, مہینہ ڈیڑھ, میں نے کالم بھی لکھا تھا, میں بھول گیا ہوں نام. وہ
اور بچوں کا دودھ خالص نہیں ہے اس ملک میں، اور تم اپنے بچوں کو خالص خوراک نہیں دے رہے ہو، اے ظالموں، تم اپنے بچے قتل کر رہے ہو۔ جو کیمیکل زدہ جو بچہ آج دودھ پیے گا، جو بچی آج کیمیکل زدہ دودھ پیے گی، کل ان کی جب آپس میں شادی ہوگی تمہاری نسل کوڈوں پہ مشتمل ہوگی۔ وہ بے راہ روی ہے، آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا یار یہ 2 نمبر ہوگا یا فلانا نا، یہاں رشوت۔ اور مجھے کوئی ایک بات کا جواب دے دے یار، اس ملک میں کوئی تو غیرت کرے کہ جو 22ویں گریڈ کی تنخواہ ہے اس میں اس کا لائف سٹائل کیسے پورے ہوتا ہے، ساتھ مجھے اس کے ماں باپ کا یا اس آدمی کی بیوی کے، اس کے سسرال کا شجرہ نسب مجھے دے دو، میں دیکھتا ہوں۔ تمام تر سہولتوں کے باوجود جیو آرز میں دفتر بھی بڑے ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی مفت ملی ہوئی ہیں، فلانا، اور تو 3 بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا پوری تنخواہ میں۔ درست۔ سوریوم، یہ دھاندلی، یہ گنڈا گردی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ ان کی حیا اور بے حیائی کی تعریف بھی، یہ چیزیں بے حیائی نہیں ہیں، یہ بے رحمی نہیں ہے، یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بے ایمانی نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں پیشہ ور گواہان دنیا جانتی ہے ہوتے ہیں، وہ بے شرمی نہیں ہے، وہ بے حیائی نہیں ہے۔ آپ کے امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں، آپ کے ہاسپٹلز کی ویسٹ نیلام ہوتی ہے، وہ نہیں بے شرمی۔ بے شرمی یہ ہے ہیں حجاب نہیں پہننا ہے، سبحان اللہ بھائی، یہ ڈیفینیشن۔ ویری ویری ویل نیریٹڈ سر، بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے۔ کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی تو، آپ کے سوچ ہے، معیار ہے، پریورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، اسی طرح کا معاشرہ بن گیا ہے۔ جی جی اچھا حسن صاحب، اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی تو ہے، جس طرح آپ نے کہا جائے گا وہ باہر چلا جائے گا، باقی یہاں رلتے رہیں گے۔ وہ جو امریکہ میں، کینیڈا میں جو ریڈ انڈینز ہیں وہ مر تو نہیں گئے نا، وہ بھی زندہ ہی ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی کے نام؟ حبشی آ گئے میوزک میں، حبشی آ گئے سپورٹس میں، ان کے نام بولتے ہیں۔ کبھی سنا کسی ریڈ انڈین کا نام؟ وہ مر تو نہیں گئے، ان کی باقاعدہ بستی ہیں۔ میں جب بھی جاتا ہوں میں بہت کینلی جاتا ہوں ان کی آبادیوں میں، بستیوں میں، کیسے رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے رویے کیا ہیں، یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی انتقام، کوئی غصہ، بہتری کی کوئی رمق ہے؟ مر چکے ہیں، وہ زندہ لاشیں ہیں۔ بڑی محنت سے بنایا ہے آپ نے یہ معاشرہ۔ حسن نثار صاحب، ملی نغمے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سر میں آپ سے سوال پوچھ لوں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ کل کہیں قائد اعظم یا روح کسی طرح یا کوئی رابطہ کر سکے اور پوچھے کہ میرا وہ مشرقی پاکستان کا سناؤ کیا حال ہے، کیا جواب دو گے؟ میں وہ جملہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا وہ اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ جی، عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ کرتی ہے، عوام یہ مانگتی ہے۔ وہ بندہ پوچھے عقل کے اندھو، کبھی نے سنا کہ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی یہ مانگتی ہے؟ ادھر تو وہ مذکر ہوتا ہے، جب وہ جمع ہوتا ہے مؤنث ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس ملک کے سابق وزرائے اعظم کے منہ سے میں نے سنا سوورینٹی، اور یہ کون سا لفظ ہے؟ اچھا آپ پوچھ لیں، میں نے اپنے بچوں کے قاری صاحب سے پوچھا تو منہ ان کا لٹک گیا۔ میں نے کہا بس کافی ہو گیا، اتنے سال ہو گئے، اب میں نے بچوں کو انگریزی میں پڑھانا ہے، چونکہ انگریزی میں ان کو بہتر سمجھ آتی ہے، بات میسج کی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ اچھا کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بات، اچھا وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوئے ہیں، وہ بڑے لاڈلے ہمارے قاری صاحب۔ میں نے کہا اچھا، تھوڑی سی بحث ہوئی، میں نے کہا مجھے بتاؤ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ آئیں بائیں شائیں۔ میں نے کہا شریعہ آپ لوگ کرتے ہو، شریعہ کا مطلب بتاؤ۔ چپ۔ میں نے کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ چپ۔ میں نے امیر المومنین، میں نے کہا ہوتا ہے نا امیر، کہاں سے نکلا ہے، کیا لفظ ہے؟ گم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے مدرسے میں بچپن سے پڑھاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ کلمہ طیبہ چند لفظ ہیں، ان میں 3 آپ نے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ یار مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے، عربی پڑھانے چلے ہیں۔ او بھائی
عربی تو وہ جو قرآنک لینگویج ہے وہ تو عربوں کو اب سمجھ نہیں آتی۔ Absolutely right.